میں آپ کے سامنے سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر کا رنگ ہر حال میں غیر سیاسی رہنا چاہیے. شاید اس شعبہ جات میں سے افراد کو منتخب کیا جو بہر صورت سماجی خدمت کے لیے لازمی ہے. دیکھیں آج آپ کی اس تقریر میں لوگوں کی نہ پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایسا انتشار جو سیاسی احتجاج کے نام پر کیا جا رہا ہے. سیاسی احتجاج کیا ہے؟ اس کی آئین نے اجازت دی. آپ کا کسی ایک نقطے پر اتفاق بھی ہو سکتا ہے. آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ میرے مخالف ہو سکتے ہو، ہونا چاہیے. آپ میرے حامی ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے. لیکن اس حمایت اور مخالفت میں ان 25 کروڑ لوگوں کا کیا گناہ ہے جن کی زندگی پچھلے 14 سال سے اب اس چیز پہ سسک رہی ہے کہ کبھی تصور کریں کہ ایک صوبے سے یہ سومناتھ کے حملوں سے بڑھ گئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کیا مسئلہ ہے. یہ میوٹنی 1857 کی میوٹنی جو تھی، آپ تاریخ کے آپ میں سے کئی طالب علم ہیں، میں اپنے ان فوجی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 9 مئی میں آپ کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ کون سے سول اور آئین کی بحث ڈھونڈ رہے ہیں؟ ویئر آر یو؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیوں ریسٹرینٹ کر رہے ہیں؟ یہ سیاست نہیں ہے. دس از نو پالیٹکس ایٹ آل، جس میں میرا زندہ رہنے کا حق چھین لیا جائے، جس میں میرے سول رائٹس چھین لیے جائیں، جس میں میری موومنٹ ریسٹرکٹ کر دی جائے، میرے شہر کا محاصرہ کر لیا جائے. یہ کوئی قرون وسطیٰ کا دور ہے کہ لشکر جتھا بند لشکر لے کر آپ شہروں پر، دارالخلافوں پر قبضے کرتے پھر رہے. آپ نے عدالت میں سیاست کی، جرم کیا. آپ نے سیاست کو غلط کیا، جرم کیا. آپ نے ملک کی فوج کے خلاف میوٹنی کی، غلط کیا. اور میں مجبور ہو گیا ہوں یہ لفظ میوٹنی کہنے پر آج. اور آپ نے پارلیمنٹ کا برا کیا، سیاسی جماعتوں کا برا کیا، اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا. کیا ہیروئزم ہے کہ جو آج فوج کے خلاف بات کرے وہ مقبول، جب فوج کا کندھا استعمال کرے تو تب اس وقت وہ شرم چہرے پر ملی نہیں جاتی، چاہے وہ کیسی بھی ہو. اٹھ کے لوگ مجھے کہہ دیتے آپ اپنی بات کریں، بھی ٹھیک ہے، لیٹ اسپیک آف اٹ. بٹ کیا 25 کروڑ لوگوں کا جرم ہے کہ مہینے میں 2-3 بار آپ پوری سیوک لائف کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں؟ یہ ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، ایوری بڈی. کیا گناہ ہے؟ میں حکومت سے پوچھ رہا ہوں کس چیز کی کمی ہے؟ ادھر ریسٹرینٹ. میں صبح سے آپ کے لوگوں کو سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں محسن نقوی صاحب، عطا صاحب، دے آر کمنگ آن ٹی وی، جی ہم ریسٹرینٹ. بھائی ریسٹرینٹ ہاؤ لانگ؟ اسٹاپ دیم. دے آر ناٹ پولیٹیکل ورکرز، دے آر انارکسٹ. وہ جتھے لے کر لشکر کشی کر رہے ہیں، آپ ریسٹرینٹ کر رہے ہیں. حد ہو گئی. آپ کے 20 لوگ یہاں پر میرے بھائی بھی قصور سے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں شہر احتجاج کرتے ہیں، نکلتے ہیں. احتجاج ایک سڑک پر بائیں ہاتھ پہ احتجاج چلتا ہے، پلے کارڈز ہوتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، اپنے مطالبات کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، ساتھ ٹریفک روانہ ہوتی ہے. یہ کیا احتجاج ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا؟ افسوس ہے مجھے. یہ سیاست نہیں ہے، یہ بالکل کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. نیدر اٹ از اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، نہ یہ کوئی سیاسی حق ہے. یہ کبھی سیاسی حق ہو سکتا ہے کہ آپ املاک جلا دیں؟ کیا یہ کبھی سیاسی حق ہو سکتا ہے کہ آپ سول لائف ڈسرپٹ کر دیں؟ کیا یہ کبھی سیاسی حق ہو سکتا ہے کہ آپ بینکس جلا دیں، ایمبولینسز کو نظر آتش کر دیں، ہاسپٹلز جلا دیں؟ یہ کیسا سیاسی حق ہے؟ سمجھ سے بالا تر ہے. بارکیف میں ان افراد کو جو میرے معزز بھائیوں نے، میں جانتا ہوں جیسے چودھری علی احمد ڈھلو صاحب بیٹھے ہیں، آنریری کونسل سری لنکا کے بیٹھے ہیں، میڈم ہماری رکن اسمبلی ہیں، راؤ صاحب ہیں، ہمدرد والے، سب سے ہمارے ذاتی مراسم میں کسی نہ کسی حوالے سے. سب کو میں اپنے اپنے شعبہ جات میں ان کارہائے نمایاں سر انجام دینے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں.
اور چودھری علی احمد ڈھلو صاحب سے میں کیونکہ میری ان سے انسیت بھی ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کا ہر حکم میرے لیے واجب العمل ہوتا ہے، تو یہ گستاخی کرتے ہوئے کہ میں جلدی سے اجازت لے جاؤں گا، بیکاز مجھے آپ نے 5 بجے کا حکم دیا تھا. I made myself available at 5. At 7 o'clock I am hosting one event myself. تو آپ سے گستاخی کے ساتھ اجازت لیتے ہوئے اللہ حافظ. تھینک یو. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.